हमारा घर कोट मट्ठन के करीब एक चक में वाकया था। इन दिनों वहां लड़कियों के लिए स्कूल मौजूद नहीं था, जबकि मुझे पढ़ने का बेहद शौक था। मेरे भाई कैसर की आवाज़ बहुत अच्छी थी। वो ख्वाजा फरीद साहब की कवालियां पढ़ते और मुझे भी ख्वाहिश होती कि मैं पढ़ना सीखूं ताकि ख्वाजा साहब का दीवान पढ़ सकूं। मेरे शौक को देखते हुए भाई ने मुझे कायदा ला कर दिया। जब भी इन्हें वक्त मिलता मुझे सबक याद करवाते और मैं ध्यान से सबक पढ़ती। शौक हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जल्द ही मैंने पढ़ना सीख लिया। इन दिनों देहात में तालीम आम ना थी। कैसर भाई ने इसी वजह से राजनपुर के बॉयज स्कूल से मैट्रिक किया। यही वजह थी कि हमारे गांव में इनकी बहुत इज्जत थी। करीबी बस्तियों से भी लोग चिट्ठियां लिखवाने या पढ़वाने इनके पास आते। ये सर्दियों के दिन थे। मैं धूप में बैठी सबक याद कर रही थी कि भाई के साथ एक मेहमान आ गया। कैसर भाई ने बताया, यह हमारे चक का नया स्कूल मास्टर है। जब तक इसकी रिहाइश का बंदोबस्त नहीं हो जाता यह हमारे साथ रहेगा। मतलब ये था कि यह हमारी बैठक में क्याम करेगा और खाना भी हमारे घर से खाएगा। चक वालों के दिलों में ऐसे तलीम याफ्ता लोगों के लिए बहुत इज्जत और एहतराम होता। वो इनकी मेहमान नवाजी को अपने लिए एजाज समझते थे। इस मास्टर का नाम अब्दुल रशीद था। अब्दुल रशीद साहब की भाई कैसर से दोस्ती हो गई। हमारी बैठक खाली पड़ी रहती, जहां गुसल खाना और सेहन भी अलग थलग थे। यूं ये जगह मास्टर अब्दुल रशीद के क्याम के लिए मुनासिब थी। अब्दुल रशीद साहब हमारे घर के फर्द बन गए। भाई के वो दोस्त थे, मगर मेरे लिए एक आइडियल शख्सियत। स्कूल मास्टर का मुकाम मेरे जहन में मोजिज और अहम था। मेरी सहेली की शादी भी एक स्कूल मास्टर से हुई और इसका तबादला बड़े शहर में हो गया। तभी से मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी किसी स्कूल मास्टर की जीवन साथी बनूं। रशीद खूबरू, खुश लबास और खुश गुफ्तार थे। जब वो सफ़ेद कलफ वाला कुर्ता और शलवार पहनकर स्कूल जाते तो वो मुझे किसी ख्वाब की तबीर मालूम होते। दिल इनके साथ ही चला जाता और जब तक वो वापस ना आते मैं बेदिल और बेकार घर में फिरती रहती। मैंने तेजी से चौथी जमात की उर्दू की किताब खत्म कर ली और पांचवी का कोर्स शुरू कर दिया। बोर्ड के इम्तिहान की तैयारी के लिए कैसर भाई ने अब्बू से इजाजत ली कि शाम के वक्त अब्दुल रशीद मुझे पढ़ा दिया करेंगे। वालिद साहब ने ना चाहते हुए भी इजाजत दे दी, क्योंकि इन्हें अब्दुल रशीद पर भरोसा था। रफ्ता रफ्ता हमारी खामोश मोहब्बत गहरी होने लगी। यह मोहब्बत पकीज़ा थी, जिसमें बुरी नीयत को दखल न था। अब्दुल रशीद मुझे नेक नीयती से अपनाना चाहते थे और मैं भी वालदैन की रजा के साथ इनकी बनना चाहती थी। मगर हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट भाई कैसर थे। वो बेहद जज्बाती थे और मेरी मोहब्बत के मामले में इनके जज्बात नाजुक थे। इनकी गैरत का खौफ मुझ पर हमेशा तारी रहता। पांचवी जमात का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने छठी जमात की किताबें मंगवाईं। इसी दौरान एक और इंकशाफ मुझ पर हुआ कि भाई मेरे मामू के बेटे के साथ मेरी बात पक्की कर कर आए हैं। ये वही मामू थे जिनकी बेटी कैसर भाई की मंगेतर थी। अब्दुल रशीद को ये बात बताई तो वो परेशान हो गए। भाई से कुछ कहने की इनमें भी हिम्मत ना थी। इन्हीं दिनों वालिद साहब को सांप ने काट लिया। कैसर भाई और अब्दुल रशीद इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले गए, मगर वो बच ना सके। वालिद की वफात के 3 माह बाद मेरी शादी की तारीख तय हो गई। मेरे होने वाले शोहर उम्र में मुझसे 30 साल बड़े और पहले से शादीशुदा थे। वो औलाद ना होने की वजह से दूसरी शादी कर रहे थे। यह रिश्ता वटा सट्टा के तहत तय हो रहा था। अब्बा होते तो शायद मेरी किस्मत यूं ना होती। अम्मा भी इस रिश्ते के हक में ना थीं, मगर बड़े भाई कैसर की मोहब्बत के आगे मैं बेबस थी। जूं जूं शादी के दिन करीब आते जा रहे थे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह बैठक में मौजूद अब्दुल रशीद को ये पैगाम भिजवाऊं, क्योंकि अब मैंने इसे पढ़ना बंद कर दिया था। एक दिन बैठे बैठे जहन में एक तरकीब आई, क्यों ना भागे को अपना पैगाम रसा बना लूं। भागा हमारा पालतू कुत्ता था और अब्दुल रशीद से भी मानूस था, क्योंकि अब्दुल रशीद की ये आदत थी कि वो खाने के वक़्त भागे को भी कुछ नवाले डाल देता। इस तरह भागे के साथ अब्दुल रशीद की दोस्ती हो गई।
آج دوپہر میں میں نے عبدالرشید کے کھانے کے ساتھ بھاگے کے گلے میں ایک پرچہ دھاگے سے باندھ دیا۔ ملازمہ نے عبدالرشید کو کھانا پہنچایا اور کھانے کی خوشبو نے بھاگے کو بھی وہاں پہنچا دیا۔ میں صحن میں ٹہلتے ہوئے کتے کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا کہ اگر عبدالرشید کا دھیان کتے کے گلے میں بندھے دھاگے کی طرف نہ گیا تو یہ محبت کا قاتل خط کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد بھاگا لوٹ آیا۔ اس کے گلے میں بندھا پرچہ سلامت تھا۔ میں نے جلدی سے دھاگے سے پرچہ نکالا اور پڑھا۔ رشید نے جواب دیا تھا، میں ضرور آؤں گا، انتظار کرنا۔ رات کا 1 بج گیا تو میں دبے قدموں صحن میں نکلی۔ میں نے گھڑے سے پانی پیا اور جانوروں کے باڑے کی طرف چل پڑی۔ بھاگے نے مجھے سونگھ کر پہچان لیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بھاگے کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن میں نے اشارہ کر کے اسے پرسکون کر دیا۔ میرے اشارے پر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عبدالرشید آ گیا تھا۔ عبدالرشید نے فوراً کہا، کہو کیا کہنا ہے؟ میں نے بنا وقت ضائع کیے کہا، عبدالرشید، کیا تم میرے لیے اور اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو، یا میں اس 45 سالہ شخص کی دلہن بن کر اس کے گاؤں چلی جاؤں؟ عبدالرشید نے جواب دیا، تمہارے بھائی کا لحاظ ہے، ورنہ میں تمہیں ضرور حاصل کر لیتا۔ میں نے تلخی سے کہا، تو پھر لحاظ کرتے رہو، میں تو برباد ہو جاؤں گی۔ میری بات پر عبدالرشید پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا، اب واپس جاؤ، کل رات کو ملیں گے اور بات کریں گے۔ میں نے وعدہ لیا کہ کل وہ اپنا ارادہ پکا کر کے آئے گا۔ اگلی رات چاند کھجور کے درخت کے اوپر پہنچا تو میں دیوانگی کی حالت میں کھیتوں کی طرف چل پڑی۔ عبدالرشید اسکول کی عقبی دیوار کے پاس میرا منتظر تھا۔ وہاں اینٹوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ رشید نے کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں، آگے چلتے ہیں۔ ہم ندی کی طرف چل پڑے بنا کسی منزل کے۔ ہم ایک پہر چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک پرانے قبرستان پہنچ گئے۔ سامنے ایک اور بستی تھی، لیکن وہاں جانے کا خطرہ تھا، کیونکہ اجنبی کتوں کے بھونکنے سے بستی جاگ سکتی تھی۔ رشید نے کہا، یہاں ایک ٹوٹی ہوئی کوٹری ہے، وہیں رک جاتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کوٹری ایک قبر نکلی۔ رشید نے کہا، یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، یہ قبر ہے، آرام کی جگہ نہیں۔ ہم باہر ہی رہے۔ وہ پھٹنے لگی تو رشید نے کہا، مجھے اسکول وقت پر پہنچنا ہے، ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ایک ساتھ غائب تھے۔ میں نے بے بسی سے کہا، اور میں کیسے واپس جاؤں؟ تم اس گھڑے میں بیٹھ جاؤ، میں اسکول کی چھٹی کے بعد یہاں آ کر تم سے ملوں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ عبدالرشید کیا کہہ رہا ہے، مگر وہ مصر تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ میرے خوف کو دور کرنے کے لیے وہ خود اس پرانی قبر میں اترا۔ وہاں ایک گوڑی اور تکیہ تھا، پانی کا گلاس اور مٹکا بھی تھا، گویا یہ کسی مست موالی یا درویش کا ٹکانہ تھا جو کبھی یہاں آ کر آرام کرتا ہوگا۔ اس رات یہ ٹکانہ خالی پڑا تھا۔ چھوٹے سے مٹکے میں پانی بس تھوڑا سا ہی تھا۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی اور عبدالرشید مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ذرا دلیری کا ثبوت دو۔ میں نے اس گھڑے میں اتر کر دیکھا، اندر سے صاف ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی ٹھیک ہے۔ تم شام تک اس میں رہ جاؤ، میں شام سے پہلے آ کر تم کو اس میں سے نکال لوں گا اور تب تک تمہیں کہیں چھپانے کا بندوبست بھی کر لوں گا۔ میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ تھا؟ زندہ قبر میں اتر جانا۔ اس نے مجھے ٹارچ اور ماچس دے دی اور چلا گیا۔ چاندنی رخصت ہو چکی تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ اندر ایک دیے کی خوشبو تھی جس میں تیل بھی موجود تھا۔ اوپر سے قبر شکستہ تھی، مگر اندر سے ٹھیک تھی۔ ممکن ہے یہ بستی کے بدماشوں کا بسیرا ہو، میں نے سوچا، کیونکہ فرش صاف ستھرا تھا اور چٹائی کا ایک ٹکڑا بھی بچھا ہوا تھا۔ عبدالرشید نے مجھے تسلیاں اور ڈھارس دے کر چلا گیا۔ وہ 15 منٹ میرے ساتھ بیٹھا ہوگا تاکہ میرے دل سے خوف نکل جائے۔ قبر میں ابھی تک اندھیرا تھا اور میں بے حد خوفزدہ تھی۔ اگر کسی اور وقت میں ہوتا تو میں مر جانا پسند کرتی، لیکن یہاں ایک لمحہ بھی رہنا پسند نہیں کر رہی تھی۔ محبت کا یہ بھوت جو انسان کو جیتے جی قبر میں اتار دیتا ہے، بہت ہی عجیب تھا۔ عبدالرشید تو چلا گیا اور میں حیران ہوں
کہ میں کیسے اس وقت صبح صادق کے اس اندھیرے میں اس گھڑے میں بیٹھی رہ گئی، اس ہولناک سناٹے میں، اتنے وحشت ناک ماحول میں، اتنی بھیانک قبر کے اندھیرے میں، روحوں کے اس شہر خاموشاں میں، تنہا۔ میں اپنے خدا کو یاد کر کے عاجزی سے دعا کرتی رہی۔ ڈر کی لہریں دل میں اٹھ رہی تھیں اور میں عبدالرشید کی تصویر کی روشنی کو اپنے ارد گرد محسوس کر کے خوف کے بھوتوں کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا دن تھا جو اللہ اللہ کر کے تمام ہوا۔ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ نے سارے عالم پر سورج کا نور پھیلا دیا تھا۔ کچھ روشنی کی کرنیں مجھ تک بھی آئیں۔ تمام دن تنگ سی کوٹری میں قید رہی، جس کا 3/4 حصہ ایک بڑے پتھر سے عبدالرشید نے ڈھانپ کر رکھا تھا۔ تبھی سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ شام ہوئی تو پھر سے آنے والے اندھیرے کا تصور دل میں لرزنے لگا۔ اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ یہاں سے نکل کر بھاگوں، چاہے کسی بستی والے کے ہاتھ ہی آ جاؤں۔ کوئی اچھا انسان مل جائے گا جو مجھے اپنے گھر لے جائے گا اور پناہ دے دے گا، مگر عبدالرشید سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے میں مجبور تھی، جس نے کہا تھا کہ وہ شام کو ضرور آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میری حالت اس پرندے کی مانند تھی جس کے قفس کا دروازہ کھلا ہو مگر وہ اڑنے سے معذور ہو۔ رات آئی اور گزر گئی، اور کیا بیان کروں کہ یہ بھیانک رات مجھ پر کیسے گزری۔ تمام شب خوف سے کشت خون میں گزری۔ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ صبح ہو گئی مگر عبدالرشید نہ آیا۔ دل بہت گھبرایا۔ سوچا وہ کہیں لے جا کر چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے میں مصروف ہوگا۔ پھر اپنے بھائی اور گھر والوں کے سامنے بھی تو اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ میرے گم ہو جانے میں اس کا کوئی بھی ہاتھ نہیں۔ عبدالرشید کی غیر موجودگی اس بات کی گواہی دے سکتی تھی کہ کسی نے پیچھا کیا ہو تو راز کھل جائے گا۔ اب تک بھوک نے مجھ پر اثر نہیں ڈالا تھا۔ خوف کی شدت سے بھوک بھی میری مر چکی تھی۔ دوپہر سے سپہر ہو گئی۔ دم گھٹتا جا رہا تھا اور دل بہت گھبرایا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدایا یہ کیا تھا۔ میں نے بیٹھے بیٹھے عشق کا سودا سمایا اور مردوں کی بستی میں بسیرا کر لیا۔ سپہر کو ایک سایہ قبر کے دہانے پر نظر آیا تو دل دھک دھک کرنے لگا۔ ہلکی سی قدموں کی آہٹ ہوئی، دل تھام لیا۔ عبدالرشید ہولے سے بولا، میں آ گیا ہوں۔ وہ قبر میں اترا اور مجھے ہوش آیا۔ انتظار کا وقت ختم ہوا۔ عبدالرشید میرے لیے کھانا اور پانی لایا تھا۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا اور پھر میں چلنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدارا آج کا دن اور ٹھہر جاؤ، وہاں گھر اور چک میں تمہارے غائب ہونے سے کوہرام برپا ہے۔ تیرے بھائی بہت غضبناک ہیں۔ ابھی تک مجھ پر شک نہیں کیا کیونکہ میں وہاں موجود ہوں۔ اس کے دل میں میرا اعتبار بیٹھ جانے دو۔ اگلے 1-2 دن میں ہم نکل چلیں گے۔ ابھی تک تمہارے ٹھہرنے کا انتظام بھی نہیں کر پایا۔ میں مرتی کیا نہ کرتی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سنتے تھے کہ قبروں میں سانپ بچھو ہوتے ہیں، لیکن یہاں سانپ بچھو نہیں تھے۔ ہاں مگر اس لمحے مجھ پر سانپ بچھو بن کر حملہ کر رہے تھے۔ اب اور کیا کہوں، قصہ مختصر۔ اسی طرح دلاسوں پر 15 دن اس قبر میں زندہ دفن رہی۔ کسی رات موقع نکال کر وہ میرے پاس ٹھہر جاتا اور مجھ کو باہر ٹہلانے لے جاتا۔ 3 وقت کا کھانا ایک وقت میں دے جاتا اور ساتھ تسلیاں بھی کہ بس آج کل میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں تمہاری بستی سے تبادلہ کروانے میں لگا ہوں۔ یہ تو شکر ہے کہ اب تک کوئی اس ٹوٹی قبر کا وارث اور سابقہ مکین نہ آیا۔ چھوٹی بستیوں میں قبرستان کے لیے زمین بھی تنگ نہیں ہوتی، لہٰذا لوگ نئی جگہ قبریں کھود لیتے ہیں اور اپنے مرنے والے پیاروں کو ٹوٹی ہوئی قبروں میں دفنانے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ لہٰذا اس طرف جہاں میں تھی کسی کا دھیان نہیں گیا تھا۔ عبدالرشید بزدل تو مجھ کو اس قبر سے نہ نکال سکا، مگر ایک اور شخص وسیلہ بن گیا اس زندہ عذاب سے چھٹکارے کا۔ ایک روز صبح کاذب کے وقت کسی ضرورت سے میں قبر سے باہر نکلی تو گشت پر نکلے ایک سپاہی کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ وہ سرکاری کام سے جا رہا تھا۔ ادھر سے گزرا
तो इसने मुझको घड़े से निकलते देख लिया और अपनी साइकिल का रुख मेरे रास्ते की जानिब मोड़ लिया और मुझे आ घेरा। मेरी तो हालत बुरी हो गई थी। कब से नहाई ना थी, हाथ पांव भी मट्टी मट्टी हो रहे थे। अगरचे अब्दुल रशीद ने बाल्टी, लोटे और पानी का इंतजाम कर दिया था, फिर भी कब्र तो कब्र ही होती है। वो बोला, तू औरत है कि डाइन जो कब्रों में घुसती फिरती है। तभी मैं फूट फूट कर रोने लगी। सारा किस्सा हिचकियों में कह सुनाया। वो भला मानस था, इसको मुझ पर तरस आ गया। बोला, लानत भेज इस मरदूत पर, वो मर्द नहीं कोई मुर्दा है। औरत के साथ शादी इस तरह नहीं करते। तू अब निकल इधर से और चल मेरे साथ। मैंने कहा, हाँ मैं चलती हूँ और भरोसा भी करती हूँ, लेकिन मुझको थाने मत ले जाना। बेशक यहाँ ही गोली मारकर इस घड़े में फेंक दो। रसवाई के साथ अपनों का सामना करने का हौसला नहीं है मुझ में। मैंने कुछ ऐसी बेबसी से मिन्नत की कि इसने मुझ पर तरस खाया और मुझे थाने ले जाने की बजाय घर ले गया। वो अकेला रहता था। इसकी बीवी मर चुकी थी और दो छोटे बच्चे जिनको पालने वाला कोई ना था। वो यतीम खाने जैसे एक अदारे में थे। बच्चों का वो अदारे वालों को खर्चा देता था, मगर चाहता था कि इन बच्चों को कोई माँ मिल जाए जो इनको पाल ले। इसने मुझसे वादा लिया कि तुम मेरे बच्चों को माँ का प्यार देना, मैं तुमसे निकाह पर तैयार हूँ। सो इस तरह दो बिन माँ के बच्चों को माँ मिल गई और मुझको एक शरीफ इंसान का साथ मिल गया। एक घर की छत और इज्जत की जिंदगी मिल गई। इसने मुझको पनाह दी, मुझसे निकाह किया और मैंने इसके बच्चों को ममता का प्यार दिया। इसके बाद मैं कभी भी अब्दुल रशीद का ख्याल अपने जहन में ना लाई, जिसने मुझको जिंदा कब्र में उतार दिया। सद शुक्र के एहसान मुझको मिला। वो एक पुलिस वाला जरूर था, मगर बुरा पुलिस वाला हरगिज नहीं। तो नाज़रीन, कैसी लगी आज की कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।